السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ الحرام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، مرکزیت اور اس کے جو کچھ عملی تقاضے بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی اعتبار سے جو اہمیت اور مرکزیت ہے اس بیت اللہ کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، وہاں تک ہم پہنچے تھے، اور وہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بیت اللہ الحرام کی تاریخی اہمیت میں پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا مرکز ہے۔ انہوں نے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اصل میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ چاروں آسمانی کتابیں انہی انبیاء میں نازل ہوئی، 3 بنی اسرائیل میں اور 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ یہ وہ دور ہے جو انسانی تاریخ کے ارتقاء کا دور ہے۔ یہاں سے انسانیت کی ترقی ہوتی ہے، انسانیت کا شعور آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی دی ہے، جو آپ تمام ہمارے بھائی بہنیں عزیز مختلف دروس میں سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ بڑی تفصیلات ہیں ان کی، لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ابھی مختصر کہ جب اللہ کے گھر میں جانا ہے عمرے اور حج کے لیے، تو کم از کم اس کی کوئی تاریخ تو ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، بیت اللہ شریف کی جو تاریخ ہے، اللہ کا سب سے پہلا گھر، انسانیت کا مرکز اور انبیاء کا مرکز، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی، تو اسی سلسلے سے جو بنی اسماعیل کا سلسلہ ہے، ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ مختلف قبائل یہاں آباد ہوتے ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں تاریخی طور پر، اور انہی قبائل میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہی میں سے اسی قوم میں سے آپ تشریف لائے۔ یہ جو آیات ہم نے آج بھی یہاں تلاوت کی ہے،
آیت کریمہ تو ایک ہی تلاوت کی ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن آیات 127، 28 اور 29 ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی وہ یہی تھی کہ اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یعنی بنی اسماعیل کی اولاد میں سے۔ چنانچہ اسی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی اسی آیت میں ذکر ہو گئے ہیں، جن پہ توجہ رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ولادت کے بعد بچپن، پھر لڑکپن اور پھر سارا عرصہ اسی بیت اللہ کے سائے میں گزارتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کا اعلان تو 40 سال کی عمر کے بعد ہوا، لیکن حضور تو پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ بڑے تاریخی واقعات ہیں جو بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں ہم ان کو مختصر آگے عرض کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ نے آپ کو نبی اور رسول مقرر فرمایا، مبعوث فرمایا، اعلان نبوت ہوا۔ اس کی بھی تفصیلات ہیں، لیکن اس گھر کے ساتھ جو آپ کا تعلق اور رشتہ ہے، ایک تو آپ یہاں پیدا ہوئے، یہاں اس گھر کے سائے میں آپ نے جوانی گزاری، وقت گزارا، 40 سال گزارے۔ اس گھر کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ آپ کے پاس تو موجود ہیں، آپ پر ویسے ہی ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس بیت اللہ کی عظمت کے اعتبار سے وہ بڑا گہرا رشتہ ہے، تو یہاں پہ رہنے کے اعتبار سے، سکونت کے اعتبار سے رشتہ ہے، نبوت کے اعتبار سے رشتہ ہے، رسالت کے اعتبار سے رشتہ ہے، روحانی تجلیات کے اعتبار سے رشتہ ہے، اور یہ مرکز ہے انسانیت کا، انبیاء کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے جانشین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، بنی اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل تمام انبیاء کے جانشین ہیں، آپ ان کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدف دیا، ٹاسک، وہ تھا اللہ کی رٹ کو قائم کرنا، جس کو ہم لا الہ الا اللہ کے عنوان سے سمجھتے ہیں۔ اس کی بھی میرے عزیزوں بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ العزیز مختلف اوقات میں، مختلف دروس میں وہ عرض کرتے رہیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ کا اگر 2 لائنوں میں خلاصہ بیان کریں تو اس کا مقصد ہے اللہ کی حاکمیت، اللہ کی رٹ، اللہ کا غلبہ، ہر اعتبار سے، سیاسی، معاشی اور سماجی اعتبار سے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین دے کے بھیجا، اور دین کا مقصد اس کا غلبہ ہے۔ اس کے مطابق ایک سیاسی نظام کی تشکیل ہے، معاشی نظام کی تشکیل ہے، پھر سماجی اور معاشرتی نظام کی تشکیل ہے، اور مزید آگے بڑھنا ہے، اداروں کی تشکیل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹاسک ملتا ہے، آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، تو یہاں پر اسی گھر کے سائے میں
صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب آپ اعلان کرتے ہیں تو آپ کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ المکرمہ میں 13 سال گزارتے ہیں۔ 13 سال کے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت تیار کی، جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں، سچی جماعت تیار کی۔ اس کی تیاری کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ہنٹس دے رہا ہوں، نکات پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں کیا کیا، جماعت تیار کی۔ جو اللہ نے آپ کو مشن دیا، اعلیٰ پروگرام دیا، نظریہ دیا، اس پر آپ نے ایک جماعت تیار کی، لیکن بڑا کٹھن مشکل ترین وقت گزارا۔ 13 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہنمائی میں مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ المنورہ جانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے اور جن اقدامات کے تحت آپ مدینہ ہجرت کرتے ہیں، وہ بیعت ہے، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل اگلی بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت اس گھر کی اور اس گھر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخی اہمیت ہے، اور جو ان دونوں ہمارے مراکز، اللہ کا یہ گھر اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں مراکز کا ہمیں شعور اللہ عطا فرمائے۔ جب عمرے اور حج کے لیے جائیں تو یہ تاریخ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، نقش ہونی چاہیے، اور اس کو ہمیں ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر جا کر دیکھیے کتنا ذوق پیدا ہوگا، کتنی موٹیویشن آئے گی۔ اللہ جو ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس حج عبادت کے ذریعے، عمرہ عبادت کے ذریعے، اس میں کتنا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔